آج ایک نئی ڈیمنشن ایڈ ہوگی جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ کافی چیزوں پہ مفاہمت ہو گئی بھی ہے. وہ ذرا سن لیں انہوں نے کیا کہا. جو مسودات اس وقت شیئر کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بھی، اس میں کافی اب ہم آہنگی تقریباً پیدا ہو چکی ہے. جو چیزیں ہم نے مسترد کی وہ واپس ہو چکی ہیں، اور جو چیزیں ہم نے مطالبہ کی تھی وہ قبول ہو جائیں گے انشاءاللہ. بڑی محنت اور کوشش کے بعد ہم ایک اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں. جی انہوں نے کہا چیزیں ہو گئی. اب سب سے بڑا ڈفرنس کیا ہے مولانا صاحب کا اور گورنمنٹ کے سٹانس کا؟ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہ بنائیں، اسی عدالت کے 5 یا 6، 5 سے 7 کی بات ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں فائنل کیا ہوتا ہے. ان کا ایک سینئر موسٹ ججز کا آپ ایک بینچ بنا دیں جو سمپلی کانسٹیٹیوشنل میٹرز اس بینچ کے پاس جائیں. جب اس کے بعد میری گورنمنٹ کے لوگوں سے بات ہوئی، پیپلز پارٹی کے 2-3 بہت سینئر لوگوں سے بات ہوئی، پی ایم ایل این کی بات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو یہی تو مسئلہ ہے. وی فیل کہ جو اس وقت ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بہت سے شخصیات ایسی ہیں جو پارٹ آف دا پرابلم ہے، پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. یہ پولیٹیکلی ڈیوائیڈڈ کورٹ ہے، اور پھر وہ ہر ایک کے فیصلے ہیں، وہ جسٹس بندیال سے لے کے ساکن نثار صاحب جو پھر آگے رب، وہ سارے فیصلے بتاتے ہیں. دیکھیں یہ 4 ججز ہمیشہ اس طرح فیصلہ دیتے ہیں، یہ 3 ججز ایسے دیتے ہیں. تو اگر اسی طرح سینیورٹی پہ آئے تو ہم تو فیڈرل کورٹ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہر صوبے کی ریپرزنٹیشن ہو تاکہ وہ کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہوں. تو اس بات پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہی تو بات ہے کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، بیکاز اور مولانا صاحب کس بات پہ مان گئے ہیں یا مان رہے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا عرفان قادر صاحب نے، اس وقت معاون ہیں صدر پاکستان کے آن لیگل افیئرز، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سامنے نظر نہیں آتے، بیہائنڈ دا سین جو ساری لیگل ایڈوائسز سب کچھ کرتے ہیں، ان میں سے ہی ہیں. اور ہمیشہ سے کافی یہ بولتے بھی ہیں، یہ فارمر اسپیشل اسسٹنٹ پی ایم اکاؤنٹیبلٹی رہے، اٹارنی جنرل، جج، سب کچھ. عرفان قادر صاحب یہ بتائیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ بینچ بنے کی وہ بات آج یہ تاثر مل رہا ہے. جب آپ کی یہ پارٹی کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، دونوں پارٹی سے کہتے ہیں کہ یہ تو ریڈ لائن ہے، یہ نہیں ہوگا، تو پرابلم کیا ہے؟ بینچ بن جائے تو کیا ہے، ایک کمپرومائز ہی ہے نا، ٹھیک ہے. اور ہاں ایک اطلاع میری یہ ہے کہ اگر بینچ میں اگلی بات پہ گورنمنٹ مانی تو پھر شاید منصور شاہ صاحب اگلے چیف جسٹس نہ ہوں، کیونکہ پھر وہ 5 ججز والا پینل جائے گا، تو پھر سپریم کورٹ کے وہ چیف جسٹس شاید نہ بنائے گورنمنٹ ان کو. اتنا مسئلہ کیا اگر بینچ پہ مان جائیں تو کیا ہے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ ایک بڑا تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ جو امینڈمنٹس ہیں اس کے پیچھے شاید میری کوئی کاوش ہے یا میں نے یہ تیار کی ہیں بیہائنڈ دا سینس. تو آئی وانٹ ٹو ڈسپیل دس، کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ میرا ان امینڈمنٹ سے کوئی اس طرح کا تعلق نہیں ہے. ہاں جب کوئی چیز تیار ہو جاتی ہے تو پھر آتی ہے، اگر صدر صاحب چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ڈیفینیٹلی مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں، فائل بھی مجھے بھجوا دیتے ہیں. تو وہ سٹیج انشاءاللہ جب آئے گی. تو بینچ پہ کیا سوچ ہے؟ بینچ میں کوئی پرابلم ہے بن جائے؟ نہیں، ابھی تک جو ہم سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن رہا ہے، وہاں بینچ کی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اب تک جو چیزیں منظر عام پہ آئی ہیں. آپ نے آج پہلی دفعہ فرمایا کہ مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی بینچ بن رہا ہے. نہیں، یہ جے یو آئی کی ڈرافٹ ہے، اور انہوں نے بار بار یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے. 200-250 کیس ہیں، اس کے لیے کیا ضرورت ہے؟ اب ایک بینچ بنے، وہی ڈیل کرے، اور اللہ خیر سلام. نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ 200-250 کیسز ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب ایک بھی کیس لگتا ہے کوئی کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس کا جس کے پولیٹیکل ریپرکشنز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ سارا فل کورٹ سنیں، 10 جج ہوں یا 7 ہوں 8 ہوں، سارے سنیں. تو اس لیے یہ 200 کیس اگر اس نوعیت کے ہیں جس کے کہ پولیٹیکلی ریپرکشنز جو ہیں نیشن وائڈ ہوں گے، تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی یہ جو بھی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جب بنے گی وہ کافی مصروف ہو جائے گی ان چیزوں میں. اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ان کے پاس کام کرنے کو کچھ نہیں ہوگا. وہاں ذرا بحث بھی زیادہ ہو جائے گی. پلس دیکھیں نا 184(3) صرف اس میں پولیٹیکل میٹرز یا پولیٹیکل اوور ٹونز کے میٹرز نہیں آتے، اس میں اور بھی بہت سارے میٹرز آتے ہیں. یہ جو آپ نے یہ بھی باتیں سنی، اتنی آپ سن رہے ہیں بیٹھ کے باتیں، اور بڑے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ مجھے بتائیں، یہ بھی باتیں سن رہے ہیں ہم کہ شاید اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی تو شاید جسٹس امین الدین صاحب فرنٹ رنر ہیں. از اٹ ٹرو؟ دیکھیں، میں بڑے گھر میں جو بیٹھا ہوں نا، میرا وہاں پہ ایک اور بھی فنکشن اور بڑا اہم فنکشن ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی محتسب ہیں فیڈرل لیول کے، ان سب کی جو فیصلے ہیں ان کے وہ میرے سامنے چیلنج ہوتی ہیں. ان کے فیصلوں کے خلاف ریپرزنٹیشن میں سنتا ہوں. تو میری وہ بھی ایک
ایک دائرہ اختیار ہے جو کہ مجھے کافی مصروف رہنا پڑتا ہے